جو لوگ چاہتے ہیں نا ان کی اولاد نیک ہو جائے، اور جو چاہتے ہیں مال کے اندر برکتیں ہو جائیں، اور مال جو ہے وہ وافر مقدار کے اندر ہو جائے، اور ان کے کھیت کھلیان جو ہیں وہ ہرے بھرے رہے، اور بیٹیوں کی جو کہتے ہیں شادی نہیں ہو رہی، جو چاہتے ہیں بیٹیوں کی شادی ہو جائے، اولاد نیک ہو جائے، ان کے لیے پھر ایک وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ استغفار کی کثرت کیا کرے، کثرت کیا کرے۔ اور سب سے بڑی بات ہے نا، جو استغفار کرتے ہیں نا، جو چاہتے ہیں نا کہ ہماری دعا ہر دعا قبول ہو جائے، وہ پھر استغفار کیا کرے۔ جو چاہتے ہیں نا ہم مستجاب الدعوات ہو جائیں، وہ استغفار کی کثرت کیا کرے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نا کسی دوسرے علاقے کے اندر جانا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس تھوڑا سا سامان تھا، تو میں نے کہا کہ کسی غلام کو کیا لے کر جانا ہے، میں اکیلا ہی تھوڑا سا سامان اٹھایا۔ آپ کہتے ہیں میں چل پڑا۔ کہتے ہیں راستے کے اندر نا ہوا یہ کہ ایک مسجد آئی، سردیوں کی راتیں تھیں۔ آپ کہتے ہیں مسجد آئی، تو میں نے کہا عشاء کی نماز ادھر پڑھتا ہوں، پڑھ کے ادھر ہی رات گزاروں گا، صبح اپنے سفر کو چلا جاؤں گا۔ حضرت امام حنبل فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر گیا، عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد نا میں وظائف کے اندر مصروف ہو گیا۔ کہتے ہیں دیکھتا کیا ہوں کہ نا ایک بزرگ آتا ہے، بابا جی آتے ہیں، آپ کہتے ہیں او بزرگوں اٹھے مسجد کے اندر سے، چلے باہر، میں نے نماز مسجد کو تالا لگانا ہے۔ امام حنبل کہتے ہیں میں نے ادھر قیام کرنا ہے، مجھے رات رہنا ہے۔ کہتے ہیں نہیں آپ اٹھیں ادھر سے، آپ چلے باہر، میں نے مسجد کو جو ہے وہ بند کرنا ہے۔ امام حنبل جو ہے پریشان ہو گئے، کہتے ہیں یا اللہ کون سا ایسا غلطی ہو گئی ہے کہ یہ میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہا ہے۔ آپ نا پریشانی کے عالم کے اندر اٹھ کے اپنی وہ چھوٹی سی جو ساز و سامان تھا نا وہ اٹھایا۔ امام حنبل نے اٹھا کے نا جب باہر آئے تو دیکھتے کیا مسجد کے تھوڑا سا ساتھ ہی نا ایک روٹیاں لگا رہا تھا آدمی دکان کے اندر، تندور جل رہا تھا، سردیوں کی رات تھی۔ امام صاحب اس نوجوان سے کہتے ہیں بھائی اگر تمہاری اجازت ہو میں تمہاری دکان کے اندر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں۔ اس نے کہا بزرگوں بیٹھ جائیں۔ حضرت امام حنبل ادھر بیٹھ گئے۔ دیکھتے کیا کہ وہ جو نوجوان تھا نا وہ کیا کرتا تھا، پیڑا بناتا تھا تو پڑھتا تھا استغفر اللہ، روٹی بناتا تھا پڑھتا تھا استغفر اللہ، روٹی کو تندور کے اندر لگاتا تھا پڑھتا تھا استغفر اللہ۔ امام صاحب دیکھ کے نا مسکرا رہے ہیں۔ اس نوجوان کی امام صاحب کے چہرے پہ نظر پڑی، کہتا ہے بزرگوں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار کمال نہیں کرتے تم، کوئی بھی کام کر رہے ہو، پیڑا بنا رہے ہو تو استغفار پڑھ رہے ہو، کیا نام ہے روٹی لگا رہے ہو تو استغفار پڑھ رہے ہو، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں، تم بڑا ہی وظیفہ کرتے ہو۔ وہ امام صاحب سے نوجوان کہنے لگا اس وظیفے نے نا مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا، میں جو دعا کرتا ہوں میری قبول ہو جاتی ہے۔ جب کا میں نے یہ استغفار کا وظیفہ شروع کیا ہوا ہے نا، میں جو دعا کرتا ہوں میری اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں دعا ایسی ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں نہیں ساری قبول ہوتی ہیں، لیکن ابھی تھوڑے دن ہو گئے ہیں میں نے اللہ کے حضور ایک دعا کی ہوئی ہے۔ امام صاحب سے کہتا ہے کہ یہ جو میری دکان ہے نا میں اس کے اندر سارا دن رہتا ہوں، میرا جانا نہیں ہوتا۔ مجھے پتہ چلا کہ ایک امام حنبل علیہ رحمہ محدث ہے اور فقیہ ہیں، میں نے ان کی زیارت نہیں کی، ٹائم ہی نہیں لگتا۔ اب میں اللہ سے یہ ایک ہفتہ ہو گیا دعا کی ہے کہ یا اللہ ان کی جو ہے نا وہ زیارت نصیب فرما، ان کا دیدار نصیب فرما۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دعا کی ہوئی ہے تو یہ دعا بھی میری قبول نہیں ہوئی۔ حضرت امام حنبل علیہ رحمہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اٹھے اس کو سینے سے لگایا، کہا او بھائی او بیٹے آج تیری یہ بھی دعا قبول ہو گئی ہے، میں امام حنبل ہوں۔ کہا مجھے نہیں تھا پتا چلا کہ وہ بزرگ نے مجھے کیوں کہا کہ مسجد سے باہر چلے جاؤ، میں اللہ سے ڈر رہا تھا یا اللہ کون سا گناہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تیرے استغفار نے مجھے ادھر مسجد سے کھینچ کے لے آئے۔ حضرت امام حنبل علیہ رحمہ آپ کہتے ہیں کہ تیرے استغفار کی کشش تھی کہ جو مجھے مسجد سے نکال لائے، یاد رکھو۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی 29ویں سپارے کے اندر سورۃ نوح کے اندر اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یاد رکھنا نوجوانوں اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، درود شریف اور استغفر اللہ یہ ہمیشہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی آپ نا روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، جن کو گناہ کو حکم تھا کہ اللہ کے نبی کے قریب نہیں جانا وہ بھی 100 مرتبہ استغفار دن کے اندر کرتے ہوتے تھے۔
ہم جو سارا دن گناہوں کے اندر لتھڑے رہتے ہیں، سارا دن گناہوں کے اندر گزرتا ہے، اپنی زندگیوں کو ٹٹولو تو صحیح، ہم کتنا کو استغفار کرتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نوجوان خاص کر جب آپ جاب پہ جاتے ہیں، جب آپ جاب کے اوپر جاتے ہیں، کوئی اور معاملات ہیں، بائک چلا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، استغفار کی کثرت کریں۔ آپ پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ 1 منٹ کے اندر اس کی مکمل تسبیح کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، استغفار کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمائے گا۔ جن ماؤں کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی وہ استغفار کی کثرت کرے، جن کے پاس اپنا مکان نہیں وہ استغفار کی کثرت کرے، اور جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان کو دولت مال رزق دے وہ استغفار کی کثرت کرے۔